اس وقت وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم صاحب کے ساتھ موجود ہوں. حال ہی میں خیبر پختونخوا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور قانون جو ہے وہ واپس لیا جائے گا. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. سر یہ بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور قانون جو ہے یہ واپس لیا جائے گا, اس پر روشنی ڈالے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا, اس کی ضرورت جو ہے کیوں پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح ہے, دیکھیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی ہمارا جو آل پارٹی کانفرنس تھا تو اس میں بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا. اس اعلامیہ کی روشنی میں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جتنی بھی قراردادیں ہیں انکلوڈنگ دس ون کہ جو کہ یونانیمسلی پاس ہوئی ہیں اور کیبنٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے, حکومت سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو اس کی لائٹ میں اور اس کے علاوہ ہمارے سیکیورٹی لیول کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ہے کافی لمبا چوڑا ہمارا سیشن چل رہا ہے تقریباً 3-4 مہینے سے, کیونکہ جو صوبے میں حالات بنے ہوئے ہیں, ہمارے ڈسٹرکس میں حالات بنے ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب نے ایک جو ہے ہمارے ڈیمانڈ کے اوپر, ہمارے پارلیمنٹیرین کے ڈیمانڈ کے اوپر, ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے ایک اصولی فیصلہ لیا. اور وہ اصولی فیصلہ یہی ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو ہے, کیونکہ اس پہ یونانیمس ریزولوشن بھی اسمبلی سے, اپوزیشن اور ٹریجری بینچز سے متفقہ طور پہ پاس ہوئی ہے, تو اس کو وڈرا کیا جائے, چونکہ اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا اس کی وائرز جو ہے وہ چیلنج ہوئی تھی اور اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا, آپ کو پتہ ہے 2019 میں. اور اب جا کے تو اس ٹائم پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اوپر اپیل کی تھی, CPLA جو ہے وہ پینڈنگ تھی, انٹرم ریلیف کے اوپر تھی, تو اب جا کے اس کو وڈرا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کیبنٹ سے. اچھا, جو سپریم کورٹ سے اسٹے ملا ہے تو وہ کیا اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر, یا اس وقت جو وفاقی حکومت تھی وہاں پر ان کی ریکویسٹ پر, یا انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا؟ جی بالکل, اس میں ہمارے صوبائی حکومت کی اپیل بھی پینڈنگ تھی CPLA, اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل بھی جو ہے وہ پینڈنگ تھی اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کافی پٹیشنر ہیں, 5 پٹیشنر سے زیادہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ, اور اس کے اوپر اسٹے لیا ہوا تھا. تو اب جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو وڈرا کریں گے اپنے صوبائی لیول کے اوپر. سر یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہاں پر اسٹے لیا ہے تو وہ واپس لے سکتے ہیں, لیکن اگر فیڈرل حکومت نے اس وقت جو ہے وہاں پر اسٹے لیا ہو تو اب تو وہاں پر فیڈرل حکومت جو ہے وہ کسی اور کا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اصولی طور پر صوبے نے اس کے اوپر اسٹے لیا تھا, اور صوبے نے جب فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ویکیٹ کر رہے ہیں, اس کو وڈرا کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں صوبے کے اس فیصلے کا, صوبے کے عوام کا, اس کے الیکٹڈ گورنمنٹ کا, اس کی پوری اسمبلی کا یونانیمس ریزولوشن کا میرے خیال میں وفاق کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں وہ بھی پارٹی ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی وڈرا کرنا چاہیے, اور ہم تو اپنے لیول کے اوپر اس کو وڈرا کریں گے. 7 سال بعد فیصلہ ہو رہا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 7 سال بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ غلط کیا تھا یہ قانون پاس کر کے, اور ابھی جو ہے PTI کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ قانون جو ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے؟ دیکھیں, یہ سوال تو آپ اسی ٹائم سے کے لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم انہوں نے کس ذہن کو, کس معاملات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا. لیکن تاحال جو ہے ہم اس سچویشن میں چونکہ ہمارے لوگوں کا مطالبہ ہے, ہمارے سیاسی لوگوں کا مطالبہ ہے, ہماری اسمبلی کا مطالبہ ہے, اور سب سے بڑھ کے ہماری حکومت جو ہے اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ پاور جو ہے یہ مس یوز ہوتی رہی ہیں, اور اس کو جو ہے وڈرا کرنا. دیکھیں کافی فیصلے ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آیا وہ کس طریقے سے وہ آیا مؤثر ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ اس کا پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوا ہے یا ٹھیک ہوا. تو ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپریشنز یا اس کی آڑ میں جو ہے کافی نقصانات ہوئے ہیں, اور ہمارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو وڈرا کیا جائے. تو ہم لوگوں کے اوپینین کے پابند ہیں, انشاءاللہ اس کو وڈرا کریں. سر یہ بتائیں کہ ریڈیو پاکستان 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا تو اس کی بھی انکوائری کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے, تو کمیشن جو ہے کیا صوبائی حکومت بنائے گی؟ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے آپ نے 2-3 مرتبہ ان کو لکھا کہ وہاں سے کوئی اس طرح جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے عمل میں نہ لایا جا سکا, تو اب کیا کرے گی صوبائی حکومت جو ہے کمیشن قائم کرے گی یا کیا عمل ہوگا؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیبنٹ سے یہ ڈیسیجن کیے تھے, اور
پشاور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ بھی گئی تھی کہ آپ اس میں ججز اپوائنٹ کریں, اور چونکہ اس میں اگر عام بندہ یا بیوروکریٹ یا ریٹائر کوئی بندہ جو ہے اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے آرڈنری کمیشن, اور جب یہ اس میں ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے عام فہم میں اس کو جوڈیشل کمیشن کہا جاتا ہے. تو چونکہ جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا اس طرح اعتماد زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو ہمارے سول سائڈ, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں ہمیں جو ہے ایک جج یا ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر کے دیں, لیکن انفارچونیٹلی پشاور ہائی کورٹ سے کوئی مثبت جواب بارہا ریمائنڈر کے باوجود جو ہے وہ نہیں آیا. تو اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر وہ نہیں کرتے, جو ججز ہمیں اپوائنٹ نہیں کر کے دیتے, تو چونکہ ہم نے فیصلہ پرانا بھی کیا تھا اور ابھی ہمارے موجودہ چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ لیا کہ ہم اصولی طور پہ چونکہ 9 میں ایز اے ہول, لیکن خاص طور پہ ریڈیو پاکستان جو کہ پشاور کا واقعہ ہے, ہمارے صوبے کا واقعہ ہے, تو اس کے اوپر ہم جو ہے فیکٹ فائنڈنگ یہ کمیٹی اور جو انکوائری کمیشن ہے اس کو بنائیں گے, اور اگر ہمیں ججز انکار کرتے ہیں تو ہم سول سائڈ سے سول بیوروکریٹ, ریٹائر بیوروکریٹ یا ریٹائر ججز جو ہیں اس کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.